أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال تعالى في مقام آخر إن أولياؤه إلا المتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى قال أنا جليس من ذكرني أو كما قال عليه السلام۔ تصویر کوئی ساتھی نہ بنائے، بیان ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے، لیکن تصویر بنانا ہمارے اکابر نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ آج اس کو مباح، بعض صرف مباح نہیں مستحب سمجھنے لگے، بعض اتنی زبردستی کرتے ہیں کہ واجب سمجھنے لگے۔ بچہ پیدا ہو کے آیا نہیں، ابھی ہمارے دوست کے یہاں ولادت میں بچہ پیدا ہو کے جیسے ہی آتا پہلے اس کی تصویر لی جا رہی، سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دو، اللہ کا نام اس کے کان میں پہنچاؤ، پہلے تصویر، مرے ہوئے آدمی کی تصویر۔ کیا ہو گیا ہم لوگ، کہاں چلے گئے؟ ہمارے اکابر نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب بیٹھتا تھا میں، اور حضرت کئی دفعہ فرماتے تھے اپنے بعض میں اسی لیے جلسوں میں نہیں جاتا وہاں تصویریں بنتی، آج باقاعدہ ویڈیو بنائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ابھی مولانا نے پڑھا، امام صاحب نے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آپ کہہ دیجئے اب کہ اپنے رب سے خوب استغفار کرو، توبہ کرو۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ صرف غافر نہیں ہے، غافر اسم فاعل، غفور بہت معاف کرنے والا، غفار بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ غافر کا مطلب صرف معاف کرنے والا۔ اور اگر ہم عاصم ہیں تو اللہ تعالیٰ غافر ہے۔ ایک اللہ والے نے فرمایا اگر ہم چھوٹے گناہ گار ہیں، عاصم ایک عام سا اسم فاعل، تو اللہ تعالیٰ غافر ہیں۔ اگر ہم اسیم ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ اگر ہم اسام ہیں تو اللہ تعالیٰ غفار ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن معافی مانگنے والے کے لیے، یہ نہیں کہ آٹومیٹک نظام چل رہا ہے بس اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ والدین سے ایسے معافی مل جاتی ہے، جیسا چاہا، رات کو گئے صبح کہ لاؤ جیب خرچی لاؤ، رات کو دیر سے جانے کہ صبح پہلے ڈنڈے پڑیں گے، پھر جا کے معاملہ طے ہوگا، دیر سے کیوں آیا۔ چلیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب پر درود، پھر اس کے بعد استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ربنا ظلمنا، بے شمار صیغے ہیں، بے شمار۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، پالنے والے سے تو ایسے ہی محبت ہوتی ہے۔ ربنا ظلمنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، انفسنا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے معاف نہیں کیا ہم کہاں جائیں گے ہم، وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے رحمت نازل نہیں فرمائی ہم تو انتہائی خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ ایک صیغہ نہیں، قرآن کریم میں کئی صیغے ہیں، حدیث شریف میں کئی صیغے ہیں، لہذا خوب توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو پہلے اس کی کیا وجہ ہے؟ عام حالات میں ہم کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، تو دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ کے محبوب پر درود بھیجا، پھر اپنے گناہوں پہ استغفار کیا۔ جیسے والد صاحب سے کچھ لینا ہو تو آدمی کیا کہتا ہے، اچھا والد صاحب ابا رات میں مجھے دیر ہو گئی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور آج کی جیب خرچی بھی آپ نے نہیں دی۔ بعد میں کہے گا نہیں، پہلے جیب خرچی مانگے گا، پہلے اپنا قصور معاف کرائے گا۔ اور قصور معاف کرانا پڑتا ہے، خود سے نہیں معاف ہوتا، بس اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے معاف کر دے گا۔ جان کے گناہ کر رہے ہیں، اچھا انجانے کے گناہ میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف الجھانی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسائل ان کے حل کے جواب میں لکھا ہے، جب کسی نے پوچھا قرآن میرے ہاتھ سے گر گیا کیا کفارہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ کوئی خاص کفارہ مقرر نہیں، استغفار کرو، آئندہ ایسا نہ کرو۔ جان کے کوئی مسلمان قرآن گراتا ہے؟ نمازی تو دور کی بات ہے، شرابی اور گناہ گار فاسق و فاجر بھی نہیں گراتا۔
تو گناہ بھی نہیں ہوتا. تو انجانے میں گناہ ہونے کوئی کام ہو تو گناہ نہیں ہوتا. ایسے انجانے میں نہ چاہتے ہوئے ایسا کچھ ہو گیا, تسبیح گر گئی, باتھ روم میں ایک صاحب آگے دوڑے ہوئے, ارے تسبیح گر گئی, کیا کفارہ ہے کیا؟ میں نے کہا جان کے گرائی آپ نے؟ کہ نہیں بھائی جان کے کون گرا؟ تو پھر گر گئی نا. اب اس کو یا اگر دھونے کے قابل ہے, استعمال کے قابل ہے تو اچھی طرح دھو لیں, ورنہ اس کو اوراق وغیرہ میں ڈال دیں, تاکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں جو انجانے میں ہو جائے. اور بیٹھ کے جب 2 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں تو مولانا سے نہیں پوچھتے مولانا یہ صحیح ہے یا نہیں, میں نے فلاں ڈرامہ دیکھا ہے. یہ بھی تو پوچھنا چاہیے نا, فلاں ڈرامہ دیکھنا جائز ہے؟ اس میں بہو بیٹیاں آتی ہیں یا طوائف اور قسم کی عورتیں آتی ہیں ناچنے گانے والیاں, شرم و حیا والی عورتیں برقع اوڑھ کے آتی ہیں اس میں. آج افسوس ہے کہ بچوں کو حفظ کرانے کا شوق ہے لیکن والدین گھر سے ٹی وی نہیں نکالتے. جس گھر سے ٹی وی نکلا اس میں نیٹ موجود ہے, خود ڈرامے دیکھ رہے ہیں. بچہ آ کے ہمارے یہاں بھی الحمدللہ مدرسہ چل رہا ہے, کہتا رات میں ٹی وی دیکھتا ہوں, ایک بچہ یوں بیٹھا ہوا ہے, قاری صاحب مجھے کیا کرتا ہے, مجھے بتایا انہوں نے, کیا سوچ رہا ہے, ایک دم ہو گیا. تو کیا سوچتا ہے یا نہیں بتاؤ کیا سوچ رہا ہوں؟ کہا کہ وہ رات میں ڈرامہ آیا تھا نا وہ سوچ رہا تھا میں کیا بتائیے. بچے کو تو اگر ہمیں حافظ بنانا ہے, اللہ والا بنانا ہے, حافظ بن کے پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ویسے تو بہت سی چیزوں کے حافظ ہوتے ہیں, حافظ حلوائی مشہور ہے, خالی حافظ نام رکھنا ہے. جیسے حاجی نام ہو جاتا ہے حاجی کے, اور بتاتے بھی حاجی فلاں فلاں فلاں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ٹرین میں بیٹھے تھے, کسی تعارف ہوا کیا نام ہے آپ کا, تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حاجی عبد الرحمن ہے. اور آپ کا اسم شریف کیا ہے مولانا صاحب؟ حضرت تھانوی نے میرا نام نمازی اشرف علی ہے. نمازی اشرف علی, یہ کیا بات آپ نے کر دی؟ حاجی تو ہوتا ہے نماز, کیوں نہیں ہو؟ آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ کیا 500 حج کیے ہیں؟ میں تو روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں, میں نمازی نہیں ہو سکتا؟ جب ایچ لگ سکتا ہے تو این بھی لگ سکتا ہے. پھر زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ زیڈ بھی لگنا چاہیے, ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ. یہ سب دکھاوا ہے. جو لوگ عمل کم کرتے ہیں اور ان کا تعلق اولیاء اللہ سے نہیں ہوتا, وہ تھوڑے سے عمل کر کے بھی ضائع کر دیتے ہیں. عمل کرتے بھی ہیں ضائع بھی کرتے ہیں. اگر رات میں تہجد پڑھیں گے, دوسرے دن ضرور بتائیں گے آپ کی ملمت کے ملفوظات میں کہ رات میں 3:30 بجے اٹھا, ابھی وضو کے لیے جا رہا تمہارا مرغا اذان دینے لگا. اتنی جلدی اذان دیتا ہے؟ بظاہر تو ایک بات بنا رہے ہیں لیکن بات سنا رہے ہیں, کیونکہ پیٹ میں گڑگڑ ہو رہی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ میں تہجد گزار ہوں. حکیم حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب لکھتے کہ اکابر ہمارے اولیاء اللہ اپنے نیک اعمال کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح ہم اور آپ گناہوں کو چھپاتے ہیں. گناہ کو تو چھپاتے ہیں لیکن نیکیوں کو بتا کے, کبھی بینک اکاؤنٹ بتایا کسی کو, میرا فلاں جگہ MCB میں تھا, اب میں نے میزان میں بھی کھول لیا. اس کا نمبر اکاؤنٹ بتانا دور کی بات, مگر بینک کا نام بھی نہیں بتاتے, کسی کو ہوا نہ لگ جائے کہ اس کے بعد بہت پیسہ ہے. کیا وجہ ہے؟ نیکیاں ضرور بتاتے ہیں. اسی کہ نیکی کر دریا میں ڈال, اگر بتانے کے لیے کر رہا اول تو نیکی ہے ہی نہیں, وہ دکھانے کے لیے جو کر رہا کیا اور پھر اس طرح ضائع کر دیا. لیکن ان سب چیزوں کا علاج اولیاء اللہ کے پاس رہ کے ہوتا. ریا, کبر, عجب, نیکیاں بہت کی, اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہے. میں اس محلے کا سب سے نیک آدمی ہوں, کیونکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, داڑھی بھی رکھی ہے, پائچے بھی اوپر ہیں. یہ سب سے کمتر ہے اللہ کے نزدیک. جو سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر یہ اللہ والوں کا سبق ہے. مدرسے میں عشق کے جس کی بھی بسم اللہ ہو, اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو. اللہ کے راستے میں مٹ جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میرا کچھ نہیں ہے, نہ میں کچھ ہوں نہ میرا کچھ ہے. تو استغفار کی کثرت کس کو کہتے ہیں؟ 3 دفعہ کر لیا کثرت ہو گئی. 100 مرتبہ تو کرے آدمی. نبی علیہ السلام امام المعصومین, کوئی بھی نبی گناہ گار نہیں ہوتا. نبی اور گناہ الگ الگ چیز, بعد المشرقین, الگ الگ چیز. آپ علیہ السلام تو سب نبیوں کے سردار, لیکن آپ سب کے سردار ہو کے امام المعصومین ہو کر آپ فرما رہے ایک روایت میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. کیسے کریں گے؟ بس کہیں ایک طرف بیٹھ جائیں, فجر کے بعد, ظہر کے بعد, کوئی سب سے اچھا وقت تو فجر کے بعد کا ہے. تنہائی میں بیٹھ جائیں, چاہے مسجد ہے تو کسی کو خلل نہ ہو, ہمارے ذکر سے کسی کو خلل نہ ہو. اتنی زور سے کر رہے ہیں کہ کوئی آیا ذرا دیر سے نماز پڑھنا ہے اس کو خلل ہو رہی, کوئی شراق پڑھنا چاہ رہا ہے, یہ نہیں. ہلکی سی آواز جو اپنے کانوں میں جائے, کہیں کونے میں بیٹھ جائے یا گھر میں جا کے کرے. سب سے پہلے استغفار حضرت والا فرماتے تو اس کے بعد درود شریف. اس کی وجہ کیا ہے
کہ پہلے آدمی کپڑے دھوتا ہے پھر عطر لگاتا ہے، پہلے کپڑے دھوتا ہے، پہلے آنکھ بناتا ہے پھر سرما لگاتا ہے، تو پہلے استغفار، پھر درود شریف، پھر کلمہ طیبہ، پھر اسم ذات، 4 تسبیحات ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ بتاتے تھے، بہت آسان ہے، 100 مرتبہ، پہلے بہت سے ابھی بھی 1200 مرتبہ ذکر کرتے ہیں، حضرت والا نے ذکر اتنا کم کر دیا کہ قیامت تک اب کوئی کم نہیں کر سکتا۔ یہ اس لیے کیا کیونکہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو روزانہ مداومت کے ساتھ ہوں، اگرچہ تھوڑے ہوں، قطرہ 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 دریا بنتا ہے۔ اب 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کیا فرمایا؟ فرمایا جو اس کلمہ طیبہ کو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کو روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکائیں گے۔ جب چہرہ چمکائیں گے تو کیا جہنم میں ڈالیں گے؟ تو 100 مرتبہ اگر آدمی روزانہ پڑھتا رہے تو یہ فضیلت بھی ملے گی، اور کتنا جمع ہو جائے گا؟ ایک سال میں کتنا ہوگا؟ ایک مہینے میں 3000، ایک سال میں 36000، 12 تیا 36000، 2 سال میں 72000، 10 سال میں 7 لاکھ، کتنا بڑھتا چلا جائے گا؟ تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بنا نا۔ اب آپ چاہیں کہ آج سے شروع کر دیں، اب زیادہ ذکر کر لیا 10,000، اب جا کے بیوی پہ غصہ کر رہے ہیں، دیکھتی نہیں اتنا ذکر کر کے آیا ہوں میں، جلدی کھانا لا۔ آلو والے سے کہہ رہے ہیں رات کو تہجد پڑھیے، دیکھتا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تو یہ عبادات کا خمار آ جاتا ہے، خشکی آ جاتی ہے، اسی لیے اعتدال کے ساتھ کرو۔ بادام کتنا کھاتے ہیں؟ آدھا کلو یا 1 کلو؟ چند دانے بادام کھایا جاتا ہے، کیونکہ طاقت زیادہ ہے، اس سے پھر اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ذکر میں بھی ایک گرمی ہے، اولیاء اللہ سے پوچھ کے کریں کتنا کرنا، ہر آدمی کے مزاج کے مطابق الگ ہوتا ہے۔ جناب کوئی پہلوان ہے، اس کو کوئی ذہنی کام نہیں ہے تو 500 مرتبہ کر لو، اور کوئی عالم ہے اس کو ذہنی کام ہے، 100 مرتبہ سے پہلے بھی تھک جاؤ تو چھوڑ دینا۔ سبحان اللہ، وہ تو پڑھنے پڑھانے میں اتنا اس کو کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، جہاں تھک جاؤ حضرت فرماتے ہیں وہیں تمہاری منزل ہے۔ جیسے ہم اپنے بچے کو تھکانا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو تھکانا نہیں چاہتے، جہاں تھکن شروع ہو بس وہاں چھوڑ دو۔ لیکن 100 مرتبہ میں کیا تھکن ہوگی بھائی، لیکن روزانہ فرمایا ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے۔ ناشتہ کوئی چھوڑتا ہے؟ ناشتہ نہیں کیا تو کھانے کے وقت میں زیادہ کھانا کھاتا ہے بالفرض، کسی نے اگر ناشتہ نہیں ملا جلدی کھانا کھائے گا، زیادہ کھائے گا۔ تلافی مافات ہے بھی حفظ ما تقدم، اگر دن کو کھانا سفر ہے نہیں ملے گا امید ہے تو ذرا صبح کو زیادہ کھا لیا۔ تو اس ذکر میں جب سے ذکر بھول گئے تو بھول گئے، کیسے بھول گئے؟ اللہ تعلق مع اللہ کی کمی کی علامت۔ تھوڑا سا ذکر، چاہے اہل علم بھی ہیں، مدرسہ پڑھا رہے ہیں دن بھر، قاری صاحب ہیں حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، سنیے میرے ہی مشورے سے ہمارے مولانا کراچی کے بن نوری ٹاؤن کے فاضل اور بڑے مدرس سب وہاں پر ہیں، یہ پہلے کی بات ہے 20-25 سال پہلے، 25 سال کم از کم ہو گئے اس واقعے کو۔ میں نے ان کو مشورہ دیا، وہ کہہ رہے تھے چلو میں تمہارے حضرت سے بیعت کرا دوں۔ میں نے کہا میں تو نہیں کراؤں گا آپ کو، پھر جس کو چاہ بیعت کرا دیا۔ بھائی یہ بیعت ہونے کا طریقہ ہے؟ استخارہ کیا بیعت ہو گیا، یہ کون سا طریقہ؟ بیعت کے لیے سب سے پہلے مناسبت دیکھی جاتی ہے کہ مجھے اس اللہ والے سے مناسبت ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے، دنیا کی محبت کم ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، گناہ چھوڑنے میں تقویت مل رہی ہے، اور اس کی مجلس میں آنے جانے کا شوق ذوق ہے، آنا جانے امکان میں بھی ہے۔ اب آپ یہی معیار خان میں، شیخ کراچی میں یا راول پنڈی میں اب جانا مشکل ہے، تو شیخ ایسا بنائے جہاں جانا آنا بھی ہو سکے۔ اگر دور بنایا ہے تو پھر سال میں 1 چلہ دیں وہاں پر، اگر دور بنایا ہے تو پھر ایک چھٹی کے ایام میں چلہ نہیں تو 20 دن 10 دن کچھ تو آدمی شیخ کے پاس رہے۔ حکیم الامت سے جب کسی نے پوچھا کہ کیا صرف خط و کتابت سے اصلاح نہیں ہو سکتی؟ فرمایا اصلاح تو ہو سکتی ہے، کامل نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا جس طرح شیخ جو ہے وہ شوہر بمبئی میں ہو اور بیوی دہلی میں ہو، 2 شہروں میں خط و کتابت محبت بھرے، ای میل ہو رہے ہیں، فیمیل ای میل اور میسیجز، اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ اولاد پیدا ہونے کے لیے ملاقات ضروری ہے، اسی طرح کامل اصلاح کے لیے شیخ سے ملاقات ضروری ہے۔ صرف کافی نہیں ہے کہ شیخ نے توجہ کر دی، ہم نے اس کا تصور کر لیا، یہ کافی نہیں، اس کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ بیٹھنے سے اس کی صرف نمازیں نہیں صحیح ہوتی، کھانا بھی صحیح ہوتا ہے۔ میں اپنے شیخ دوم حضرت میر صاحب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، بتا رہا ہوں، وہ کھانا کھا کے جیسے ہی ختم کیا 2-4 چاول کے دانے رہ گئے۔ کیا سیکھ رہے ہو تم یہاں پہ آ کے؟ یہ چاول کے دانے کیوں چھوڑے تم نے اس میں؟
اصلاح ہو گئی، کھانا کھانے سے بھی اصلاح ہوتی ہے۔ وہ دن ہے 30 سال ہو گئے، آج کا دن ہے پلیٹ صاف کرنے کی عادت پڑ گئی الحمدللہ۔ شیخ کی ایک ڈانٹ جو ہے آدمی کا ڈینٹ نکال دیتی ہے۔ کوئی شیخ، بعض شیخ ٹرے بھی ہوتے ہیں، حکیم الامت فرماتے ہیں شیخ کو ٹرا ہی ہونا چاہیے، ورنہ جو شیخ آپ جناب کریں آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے، اور کوئی اس کو غلطی بھی کر رہا ہے، بائیں ہاتھ میں تسبیح لیا ہوا، حضرت فرماتے تھے بعض لوگ بائیں ہاتھ میں تسبیح لے کے ہی پیچھے کر کے، تسبیح بائیں ہاتھ میں، اور تسبیح ایسی جگہ پہ جہاں پہ کہیں بھی کبھی بھی جو ہے وہ گندی ہوا نکل سکتی ہے۔ ارے بھائی تسبیح کو سیدھے ہاتھ میں لو، اور صحیح تو شیخ کا کام ہے بتایا، سیدھے ہاتھ میں تسبیح لو، برتن صاف کرو، یہ سب شیخ کا کام ہے کہ وہ اصلاح کرے۔ حضرت ہردوئی رحمہ اللہ تعالیٰ اسلام میں بہت زیادہ ماشاءاللہ ان کے جلال بھی تھا۔ ابھی تک بیٹھے ہیں آپ لوگ، اذان ہو گئی ہے، جلدی چلیں نماز کے لیے، جمعے کی اذان خاص کر۔ عام اذانوں میں فوراً تیاری کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں گے عام نمازوں میں مغرب کا وقت نیچے آ رہا ہے روزانہ، آدھی کی آدھی مسجد کھڑی ہوئی ہے مسبوق بنے ہوئے۔ تمہیں جب پتہ ہے کہ روزانہ نماز نیچے آ رہی ہے تو 5 منٹ پہلے چلے جاؤ گے تو کیا گناہ ہوگا؟ 5 منٹ پہلے چلے گئے، درود شریف پڑھ لیں گے، استغفار پڑھ لیں گے، قرآن پڑھے تلاوت کر لیں گے، تو پہلے آئیے، پہلے پائیے پہلی صف کا۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کیا ہے تو فرمایا آپس میں لڑائیاں کرو، قرآن دازی ہو کہ نہیں امام صاحب میں بیٹھوں گا، میں پہلے آیا تو کہے گا نہیں میں بیٹھوں گا، اب امام صاحب قرآن دازی کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ ضرورت ہی نہیں، ہاں تم بیٹھ جاؤ، کوئی میں پیچھے سے جلدی چلا جاؤں۔ پہلے آئی اذان کیوں 20 منٹ پہلے ہوتی ہے؟ تاکہ جلدی جلدی غلاموں جلدی جلدی تیاری کر لو، آقا کریم نے یاد فرمایا۔ یہ ہمارے حضرت والا کا حی علی الصلاۃ کا عاشقانہ ترجمہ ہے، آؤ نماز پر، آؤ نماز کی طرف، صحیح ہے، لیکن یہ لفظی ترجمہ ہے، عاشقانہ ترجمہ یہ ہے غلاموں جلدی جلدی تیاری کر لو، آقا کریم نے یاد فرمایا ہے۔ کچھ دینے کے لیے یاد کیا ہے، کچھ لینے کے لیے نہیں، چندہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو کسی نے کہا، ڈاکٹر قرار صاحب بھی ان کے مرید تھے، ڈاکٹر قرار صاحب وہ شخصیت ہے، مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب بھی ان سے بہت خوش رہتے تھے، اور کہ ایک دفعہ شعر فرمایا کہ ہے کراچی ہی کو قرار نصیب، اہل لاہور کو قرار کہاں۔ صحیح، کتنا اچھا استعمال کیا، کہ قرار نام تھا ان کا۔ حضرت ہردوئی نے فرمایا دیکھو قرار صاحب ایک نقطہ غائب ہونے سے فرار ہو جاتے ہیں، ان کو پکڑ کے رکھنا، قرار میں ایک نقطہ کم کریں فرار ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر قرار صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ کا شیخ تو بہت کڑیل ہے، ہر وقت میں ہر بات میں روک ٹوک۔ فرمایا میرا نفس بھی تو اڑیل ہے، اڑیل گھوڑے کے لیے کڑیل سوار کی ضرورت ہے۔ ہمارا نفس آسانی سے مانتا ہے، آپ جناب سے نہیں مانتا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں نے ان کو کس لیے کہا کہ آپ کو میں بیعت نہیں کر رہا، اول تو جس کو تعلق خود جائے وہ۔ حکیم الامت فرماتے ہیں یہ لوگوں کو پکڑ کے لانا مجھے پسند نہیں ہے، یہ ایجنٹ نہ بنو، خود اس کو اگر اس کو بتا دو پتہ آتا ہے خود آئے، ٹھیک، کبھی لے جا کے ایک دفعہ ملاقات کرا دی، لیکن باتیں کر چلو میرے شیخ سے بیعت ہو جاؤ، بالکل غلط طریقہ ہے۔ جب سورج نکلا ہے تو پھر دیکھو سورج نکلا ہوا دکھانے کی کیا ضرورت، اس کو تو خود نظر آنا چاہیے سورج نکلا ہوا۔ بینا ہو تو جگنو کی چمک راہ سجھا دے، شاعر کہتا ہے بینا ہو تو جگنو کی چمک راہ سجھا دے، اندھے کو تو سورج بھی دکھائی نہیں دیتا، لے جا کے تو اس سے کیا فائدہ۔ تو میں وہ گئے بھی تھے، دیکھا بھی تھا حضرت والا، لیکن میں نے جان کے کہا میں آپ کو بیعت نہیں کروں۔ وجہ کیا کہ وہ ماشاءاللہ تبلیغ میں سال لگائے ہوئے، چلہ سالانہ لگانے والے۔ میں نے کہا بھائی آپ بھائی واصف منظور صاحب دامت برکاتہم مطلق حیات تھے، اور آپ تو رحم اللہ تعالیٰ ہو گئے، مولانا احسان صاحب رائے گنج میں، ان میں سے کسی سے رابطہ کریں۔ کہ اچھا ہاں بات تو صحیح کہی تم۔ پھر انہوں نے مولانا احسان صاحب سے رابطہ کیا، اور انہوں نے پھر خود خط دکھایا، بنوری ٹاؤن کے استاد، اب تو بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں، اس زمانے میں نئے نئے استاد تھے، چھوٹی کتابیں تھیں، کم درجے کی کتابیں، سب اللہ کے لیے ہیں، کوئی چھوٹی بڑی کا مطلب یہ درجات بلند ہوتے رہتے، اور سب سے بڑی کتاب کتاب اللہ ہے، لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی کتاب قاری صاحب جو پڑھا رہے ہیں قرآن کریم ہے، ام الکتاب ہے بھائی، اسی سے ساری کتابیں نکلی ہیں۔ مسائل کہاں سے استنباط ہوتے ہیں، اخذ ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے تو اخذ ہوتے ہیں۔ حضرت ہردوئی اس پہ بہت خیال کرتے ہیں کہ بخاری شریف کی درسگاہ میں قالین بچھی ہے اور چھوٹے بچے قرآن پڑھنے والے فرش پہ پڑھ رہے ہیں، وہاں کیوں نہیں قالین بچھاتے؟ وہاں بھی قالین بچھاؤ۔ کیا تمہارے نزدیک قرآن کی کوئی اہمیت نہیں؟ جیسی درسگاہ کی ڈیکوریشن بخاری شریف والوں کی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اچھی قاری حضرات کی ہونی چاہیے جو قرآن کریم پڑھتے اور فرماتے تھے اپنا لباس جو ہر 2 دن میں دھوتے ہو، قرآن کا لباس جزدان کتنے مہینے میں دھوتے ہو؟ صاف رکھا کرو اس کو۔ ہم تو کہتے ہیں اتنا پڑھے اس کو کہ اس پہ گرد ہی نہ جمے، روزانہ جو پڑھے گا گرد نہیں جمے گی انشاءاللہ۔
کتنے نمازی ہیں جو روزانہ تلاوت نہیں کرتے؟ وہی کرتے ہیں جن کا تعلق کسی تعلق مع اللہ موجود ہے، کسی اللہ والے سے تعلق ہے، کسی خاص شعبے میں جڑتے ہیں، ورنہ ٹھیک ہے وہ کیا تھا اب رمضان میں کریں گے، یا کوئی مر گیا تو اس کے لیے میت پہ بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں روزانہ کیا؟ اور آن کا مطلب فعال کے وزن پہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، روزانہ پڑھیں، ایک پارہ روزانہ پڑھیں گے، مہینے میں ایک قرآن ختم ہوگا، سال میں 12 قرآن ختم ہوگا، سال میں 12 قرآن ختم، اگر آدھا پڑھیں گے 6 ختم ہوگا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو روزانہ 5 پارے پڑھتے ہیں۔ اور میرا الحمدللہ مدینہ شریف حاضری ہوئی تھی، ایک ہندوستان کے دوست نے ایک بزرگ سے ملاقات کرائی، انہوں نے کہا یہ روزانہ یہیں بیٹھ کر باب صدیق سے داخل ہو کے روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں، روزانہ ایک قرآن۔ الحمدللہ حضرت شیخ کے وہ مرید تھے مولانا زکریا صاحب کے، میں نے ان کی زیارت کی، میں بھی گیا کہ یہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں فلاں فلاں، یوں ملے بس پڑھنا شروع کر۔ اگر ایسا آدمی باتیں کرے گا تو ایک قرآن کہاں سے پڑھے گا؟ کوئی کسی سے تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ذوق عطا فرمائے، نہیں کہہ رہے ایک قرآن ایک سے پارہ بھی نہ پڑھا جائے، آدھا پارہ پڑھ لیں، پاؤ پارہ پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، ناغہ تو نہ کریں۔ ناشتہ نہیں ملا تو چائے بسکٹ تو کھا لیتے ہیں، یا وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، چلو ناشتہ نہیں کیا تو کچھ تو کرتا ہے آدمی، تو کچھ تو کرے آدمی کم از کم، اللہ تعالیٰ سے لا تعلق ہو جانا۔ تو بہرحال میں نے ان کو دکھایا، انہوں نے مجھے دکھایا کہ دیکھو میں نے مولانا احسان صاحب کو خط لکھا تھا کہ میں بنوری ٹاؤن میں پڑھاتا ہوں اور میری اتنی کتابیں میرے پاس ہیں، مجھے وقت نہیں ملتا ذکر کرنے کا۔ الحمدللہ 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 الذی سقانا الفرات برحمتہ سبحان اللہ ولم یجعل بجاج من ذنوبنا۔ تو میں ذکر نہیں کر پاتا، انہوں نے لکھا۔ مولانا کا جواب انہوں نے دکھایا، سوال تو نہیں دکھایا، جواب دکھایا۔ فرمایا کہ اگر ان سب تدریس کے ساتھ ذکر کا موقع نہیں مل رہا ہے تو سب پڑھنا پڑھانا، مولانا کا جواب میں نے خود دیکھا، قوالی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ قوالی جائز ہے، یہ طبقہ تو جانتا ہے نا، بہت سے لوگ تو بہت وضو کر کے قوالی سنتے ہیں، وہ بہت، ارے جہاں طبلہ سارنگی ہو رہا ہے وہ کیا؟ حضرت والوں کسی نے کہا، حضرت والا کی جوانی کی بات، کہ آج وہاں قوالی ہو رہی ہے آپ نہیں آئیں گے؟ کہا کہاں ہو رہی ہے؟ وہ گلی میں۔ کہا وہاں کیوں ہو رہی ہے، مسجد میں کیوں نہیں ہو رہی؟ ارے مسجد میں توبہ توبہ، تو جب مسجد میں جائز نہیں ہے تو وہاں کیسے جائز ہے؟ جب مسجد میں طبلہ سارنگی جائز نہیں ہے تو گلی میں کیسے جائز ہے؟ حضرت نے فرمایا تو ثابت کرو کہ صدیق اکبر نے رضی اللہ عنہ، چلو حضرت زید نے، حضرت اسامہ نے، کسی نے بھی سنا ہے تو ہم بھی سنتے۔ کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ بزرگان دین پر تہمت ہے۔ بزرگان دین کا یہ ہوتا تھا 2-4 آدمی کھڑے ہو کے شعر پڑھتے تھے، لہذا اس کو انہوں نے قوالی کا نام دے دیا۔ 2-4 آدمی مل کے کورس کے انداز میں پڑھ رہے ہیں، یہ اس کو یہ قوالی نہیں، قوال کا مطلب ہی زیادہ قول والا ہے نا، قوال فعال کے وزن پہ، تو زیادہ بار بار پڑھنے والے کو قوال کہتے ہیں۔ تو قوالی کیا ہے بتائیے؟ ثواب تھوڑی ہے، گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیز پہ لینا اور بڑا گناہ ہے۔ ایک تو گانا سننے والا گناہ سمجھتا ہے، جو گانا سنتا ہے فلمی گانا، وہ جانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ قوالی سننے والا سمجھتا ہے بس میں ایک ڈھولک کی تھاپ پہ وہاں پہنچ جاتا ہوں، وہ چرس پی کے بھی وہیں پہنچ جاتا ہے، وہ لوح محفوظ پہ نشہ کر کے سمجھتے ہیں وہاں پہنچنا مقصود یہ نہیں ہے۔ ذکر اور تلاوت سے جو پہنچتا ہے یہ اللہ تک پہنچتا ہے، یہ رحمان تک پہنچتا ہے۔ ایسی چیزوں سے جو پہنچتا ہے وہ شیطان تک پہنچتا ہے۔ کرنے کے کام سمجھ لیں، استغفار چند مرتبہ ابھی ہم بھی کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کرنا کیسے۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے بھئی مایوس نہ ہوں اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ اب تک جو ہوا نا، جو سو ہوا۔ پنجاب والے کہتے ہیں مٹی پاؤ، اتنی پنجابی ہمیں بھی آتی ہے، تو یہ بہت مشکل زبان تھوڑی۔ مٹی پاؤ، مٹی ڈالو پہ، ماضی پہ مٹی ڈالو، توبہ استغفار کر لو۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ غالب نے امت کو مایوس کیا ہے۔ جب شرابیں پی رہے تھے جب شرم نہیں آئی، اب کعبہ کو چلے ہو تو شرم آئی ہے۔ جب تک داڑھی منڈاتے تھے تو گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں، اب داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آقا کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کہہ دو شہ بتا کہ گدا ہو کہ نہیں ہو، سرکار دو عالم پہ فدا ہو کہ نہیں ہو، تم عاشق محبوب خدا ہو کہ نہیں ہو، گر ہو تو زمانے کو بھی خاطر میں نہ لاؤ،
مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ شعر و شاعری نہیں ہے، وفر اللہ وحف الشوارب، آقا کا ارشاد بخاری شریف میں ہے، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ پنجاب والوں کا قول نہیں چلے گا، مجھ نہیں تے کچھ نہیں، آقا کی بات چلے گی۔ آقا نے ارشاد فرمایا انحق الشوارب، مونچھوں کو باریک کرو، وعف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو، بڑھنے دو۔ آج داڑھی چھوٹی ہو رہی ہے اور مونچھیں بڑھ رہی، اس میں عزت تلاش کر رہے ہیں۔ غیروں کے طریقے میں عزت ملے گی یا آقا کے طریقے میں عزت ملے گی؟ چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں، جس پر چاروں ائمہ متفق ہوں، علماء بیٹھے ہیں میرے سامنے، اس کے خلاف کرنا حرام ہوتا ہے، اس کا کرنا واجب ہوتا ہے۔ چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں، داڑھی ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، اس سے کم پہ کٹانا کتروانا گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا آدمی اذان نہیں دے سکتا، نماز نہیں پڑھا سکتا، اور ایسا آدمی شرعی گواہی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ کہیں گے آج تو وکیل کا بھی یہی حال، تو شعر سنیے وکیل کا، میں نے نہیں کہا، اکبر الہ آبادی نے کہا، انتقال ہو گیا ان کا۔ پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ وہ تو جھوٹ بھی اتنا بولتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا مسلمان ہوتا ہے، ہم بھی یہ بھی نہیں کہتے کافر ہوتا ہے، لیکن جب آپ علیہ السلام سے پوچھا صحابی نے کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہاں۔ صحابی نے پوچھا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہاں۔ صحابی نے پوچھا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بخل اور بزدلی ایک اندر کی کیفیت ہے، آدمی اس کو بعض وقت چھپا بھی سکتا ہے، اور اگر ہے تو اندر کی کیفیت، لیکن جھوٹ تو آدمی جان کر بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ آج جھوٹ کا نام کیا رکھا ہے؟ کراچی میں یہی کہا جاتا ہے، یہاں پتہ نہیں کیا گولی دے دی میں نے اسے، گولی دے دی، اور لالو کھیت والے ساتھی بیٹھے ہیں، ٹوپی پہنا دی میں نے اسے۔ یہ بتائیے، یہ جھوٹ کو کیسا نام دے دیا؟ گولی اور گالی، اور گالی بھی بعض دوستوں نے بتایا باشرہ ہیں وہ، اور نمازی ہیں، اور گھر میں آ کے گالیاں دیتے ہیں۔ گالی، سب و شتم کرنے والا مسلمان سب و شتم کرنے والا نہیں ہوتا، کہتا ہے تو اچھی بات کہتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ من سکت نجا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، اور جو زیادہ بولتا ہے اور گالیاں دیتا ہے اور فحش گوئی کرنے والے نبی علیہ السلام نہیں تھے۔ نبی کا غلام بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اور نبی کی صورت کیسی تھی؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے تمام دلائل ہمارے پاس ہیں، اور جز المسالک شرح موطا امام مالک، اٹھا بھی نہیں سکو گے، پڑھ کیا سکتے ہو، 14 جلدوں میں ہے، فرمایا سب دلائل ہمارے پاس ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی دلیل محبت بتاتا ہوں، جیسا آقا کا چہرہ تھا ویسا غلام کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ختم ہو گئی بات، بس غلام کو چاہیے وہ حجام کے پاس جا کے بھی یہ نہ کہ برابر کر دو، بلکہ اپنے خود میں یہی کرتا ہوں، ہمارے حضرت والا بھی یہی کرتے تھے، ایک مٹھی کے بعد جو بڑھ جائے اس کو اپنی قینچی سے کاٹ دے، اس پہ میں کوئی حرج نہیں۔ ایک مٹھی سے پہلے داڑھی کٹانا منڈانا یہ گناہ ہے۔ اب ہو گیا نا جو ہو گیا، آج جس نے ارادہ کر لیا آج سے وہ اللہ کا ولی ہے انشاءاللہ، آج سے اللہ، اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اس پہ نہ سوچیں کہ ماضی میں کیا ہوا، مستقبل میں کیا ہوگا، ہم کتنے بڑے ولی اللہ بنیں گے، غوث بنیں گے یا قطب بنیں گے، پہلے حال تو درست کر لو بھائی۔ ماضی و مستقبلت پردہ خداست، ماضی اور مستقبل کو سوچنا یہ اللہ سے پردہ ہے، حال کو درست کر لو، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، اللہ کے پیاروں کی شکل میں آ جاؤ، اللہ کے پیاروں کے اعمال اختیار کرو، اللہ کے پیارے بن جاؤ۔ اب سیرت و کردار کو سنت سے سجاؤ۔ ٹوپی پہننا سنت ہے یا نہیں؟ رمضان میں ٹوپی پہن لیتے ہیں سب لوگ، اور رمضان کے بعد اتار دیتے ہیں۔ کیا رمضان کے لیے ٹوپی ہے یا صرف مسجد کے لیے ٹوپی ہے؟ پکا مسلمان وہ ہے جو آفس بھی جائے تو سر ڈھک کے جائے، پکا مسلمان وہ ہے۔ حضرت مولانا جھانی صاحب کسی نے لکھا ہے کیا بغیر ٹوپی نماز ہو جاتی؟ کہاں ہو جاتی، لیکن پھر آگے فرمایا کہ سر کو ڈھک کے نکلنا نماز ہو جانا اور ہے، جیسے کھانا ہو جاتا ہے، دال ہے، چٹنی ہے، آلو کا بھرتا ہے، کھانا ہو جائے گا نا، لیکن ہم آپ کہیں مہمان ہو یہ رکھ دے، آپ کیا کہیں گے؟ یا تو بلاتے نہیں، یا تو یہ توہین نہ کرتے کم از کم، وہ کہے گا کھانا نہیں، کھانا تو ہے، پیٹ تو بھر جائے گا، مزہ نہیں آئے گا۔ تو ہو جانا اور ہے نماز کا، اور اعلیٰ درجے کا ہونا اور ہے، اعلیٰ درجے کا ہونا اور ہے۔ اعلیٰ درجے کا یہ کہ سرکار کی تمام سنت کے مطابق ہو۔ تو مولانا نے فرمایا کہ سر ڈھک کے باہر نکلنا نبی علیہ السلام کا، صحابہ کا، اولیاء کا طریقہ ہے، اور ننگے سر پھرنا انگریز ملعون کا طریقہ ہے۔
ملعون کا لفظ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے، پڑھا ہے، آپ کے مسائل ان کا حل۔ ننگے سر باہر نکلنا انگریز ملعون کا طریقہ ہے، اور سر کو ڈھک کے نکلنا یہ آقا کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اولیاء کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ ابن انشا کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے ادب کی کتابوں میں کہ وہ ننگے سر کھانا کھا رہے تھے، اور بڑھاپے کی وجہ سے سر پہ بال بھی نہیں تھے، چاندی میں کسی نے چپت لگا دی، تو کہنا ابا مرحوم صحیح فرمایا کرتے تھے ننگے سر کھاؤ تو شیطان چپت لگا دیتا ہے۔ اس کو شیطان بھی بنا دیا، اپنا قصور بھی بتا دیا۔ کھانا کھانے میں خاص کر یاد رکھیے مولانا بیٹھیں، اور بیت الخلاء جانے میں خاص کر ٹوپی لگانا، سر ڈھکنا کا اہتمام کرنا چاہیے بیت الخلاء جانے میں۔ اور دعا کتنی بڑی ہے، لیکن کتنے لوگ پڑھتے ہیں، جلدی سے بھاگ کے اندر چلے گئے، بیت الخلاء میں سیدھا پیر رکھ دیا، مسجد میں الٹا پیر رکھ دیا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سوچ کے رکھیں کہ ہم اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہ پڑھ رہا ہوں، علیکہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب سیدھا پیر رکھو۔ آقا کی سنتوں کو زندہ کرنے میں کیا نور ہے، کیا بتائیں، کیا نور ہے، کس قدر پرکیف و شیریں زندگی سنت میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی جنت میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی جنت میں ہے۔ آقا کے ایک ایک طریقے میں نورانیت ہے۔ میں کبھی کبھی جمعے کو وہ پڑھواتا ہوں، حضرت بھی پڑھواتے تھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ابھی سورہ سجدہ، الف لام میم سجدہ ہے نا، کیا انوارات، تھوڑا سا زیادہ وقت لگتا ہے لیکن کیا نور ہے، سنت کی اتباع میں کیا نور ہے، اور غیروں کے طریقے میں اور بعد کے طریقوں میں بدعتوں میں اتنی ہی ظلمت۔ میں نے عرض کیا جگہ، روح جب قرب الہی پائے گی، ذکر کر کے گناہ چھوڑ کے، روح جب قرب الہی پائے گی، زندگی میں زندگی آ جائے گی، زندگی میں زندگی آ جائے گی، اور سنتوں کی بارشیں کر دیجئے، بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سنت پہ عمل کرنا ہم شروع کر دیں، خود بخود بدعت ختم ہو جائے گی۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں ایک آدمی ڈنڈے لے کے رات کو مار رہا ہے، بھاگ یہاں سے بھاگ یہاں، کسی نے کہا بھائی ڈنڈے لے کے نہ مارو، لائٹ جلا دو روشنی ہو جائے گی، سورج نکلنے کا انتظار کرو روشنی ہو جائے گی۔ اس طرح ہم سنت کا نور پھیلائیں تو خود بخود بدعتیں اپنی موت آپ مٹ جائیں گی۔ ہم خود سنت سے دور ہیں، یہ سیکھنا بھی چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے۔ جو بچہ داخل ہو پہلے یہ پڑھے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب مسجد میں داخل ہو، سیدھا پیر رکھ کے نکلنا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، وہ ساری سنتیں یہاں پر بھی ہیں، باہر نکل جائے بایاں پیر رکھ۔ بیت الخلاء جانا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث، پہلی دفعہ تو نہیں سن رہے نا آپ یہ دعا، لیکن ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں بیت الخلاء جانے سے۔ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ ان ھذہ الحشوش، آپ نے فرمایا یہاں پہ گندے جنات ہوتے ہیں، یہ نقصان پہنچاتے ہیں، شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں، لہذا تم یہ پڑھ کے جاؤ گے تو کوئی نہیں دیکھ سکے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اندھا کر دے گا۔ کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے۔ اپنی عورتوں کو سکھائیں، ان کو ہر جگہ جن نظر آتا ہے، خواب میں چھپکلی نظر آتی ہے، میں نے کہا دن میں بھی ان کو چھپکلی نظر آتی ہے، رات میں نظر آ گئی تو کیا عجیب بات، ڈرتی کیوں ہے؟ یہ ایسی جگہ ننگے سر چلے گئے بیت الخلاء میں، ننگے سر، اور شادی بیاہوں میں خوشبو لگا کے بال کھلے ہوئے، ایسی جگہوں سے جنات پیچھے لگتے ہیں۔ ان کو بتائیں کہ سر ڈھکو ہمیشہ، اور کسی غیر محرم کے ساتھ نہ سامنے ننگے سر مت جاؤ، ورنہ وہ ایسی جگہوں سے ہی پھر جنات لگ کے پیچھے آ جاتے ہیں، اور بیت الخلاء میں ننگے سر جانے سے۔ تو اپنے اعمال کو سنت کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ تو چند مرتبہ استغفار کر لیں، ہمارے حضرت والا استغفار بتاتے تھے۔ اب دیکھیے کیا پیاری بات ہے، حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑے پیارے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں یہ پیارا وظیفہ عطا فرمایا۔ آپ اس طرح مانگیں، ہم آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اور آپ تو معافی یافتہ تھے، مغفرت یافتہ تھے۔ ما تقدم من ذنبی، جو پہلے ہوئے جو بعد میں ہوئے ہی نہیں، اصل میں نبی اور گناہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اگر کوئی لغزی بھی سب معاف، ہمیں سکھایا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کو استغفار دے کے ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، اور 70 مرتبہ اگرچہ لوٹ آئے پھر استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرہ، اگرچہ وہ لوٹ آئے ایک دن میں 70 مرتبہ پھر استغفار کر، شیطان فوراً مایوس کرتا ہے، پھر گناہ ہو گیا تو کیا ہوگا، پھر توبہ کر لیں گے۔ کراچی آئیے، موبائل چھنتا رہتا ہے وہاں پہ، یہاں تو یہ مثال چلے گی نہیں کہ کراچی موبائل بھی چھنتا ہے، بائک بھی چوری ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے بعد دفعہ، تو کیا آدمی دوبارہ موبائل نہیں لیتا، دوبارہ بائک نہیں لیتا ہے بھائی؟
اسی طرح اگر توبہ ٹوٹ گئی تو دوبارہ اللہ سے روئے گا، یا اللہ معاف کر دیجئے، گناہ ہو گیا نا، کافر تو نہیں ہوئے، گناہ ہو گیا، یا اللہ معاف کر۔ اور ایسے گناہ کر رہے ہیں لکڑ عدم پتھر عدم، اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو جس نے توبہ کر لی آج، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کمیٹی نہیں بٹھاتے، بھئی یہ دیکھو 55 سال کا آدمی، 60 سال کا آدمی آج توبہ کر رہا ہے، معاف کریں نہیں کریں؟ نہیں جناب، اللہ تعالیٰ وراء الورا ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ اے خدا اگر آپ کر دیں، میں نے عرض کیا، اے خدا اگر آپ کر دیں سب خطاؤں کو معاف، کام بن جائے گا میرا، آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کی رحمت میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی نا۔ ایسی شعر و شاعری نہیں، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ فہب لی ما لا ینقصک واغفر لی ما لا یضرک کا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ اے خدا اگر آپ کر دیں سب خطاؤں کو معاف، کام بن جائے گا میرا، آپ کا کیا جائے گا؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ میرے ساتھ پڑھنے، چند مرتبہ پڑھیں گے، بہت زیادہ نہیں کریں گے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دل میں ندامت ہو اور لہجے میں لجاجت ہو کہ اللہ معاف فرمائے، یہ نہیں کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کتنے پنکھے چل رہے ہیں، کتنی لائٹیں جل رہی ہیں، یہ سب ہمارا کام نہیں ہے۔ ذرا سا اسی لیے توجہ کی ضرورت، توجہ کی ضرورت۔ درود شریف چند مرتبہ پڑھنے، صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی۔ فرمایا من صلی علیہ مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 1000 رحمت صبح صبح مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسلمان تو ہر جگہ ذاکر ہوتا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ، گاڑی پل پہ چڑھ رہی ہے اللہ اکبر پڑھیں، اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے، زینے پہ چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر پڑھیں، اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھیں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت۔ پوری زندگی اللہ کی محبوبیت میں ڈھل جائے گی انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ چند مرتبہ پڑھ لیں ہلکے سے دھیان کے ساتھ کہ لا الہ سے غیر اللہ نکلتا ہے، الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں داخل ہوتی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درمیان میں کلمے کو پورا کر لیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ میں کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے، براہ راست عرش اعظم پہ جاتی۔ یہاں ہم نے پڑھا، وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی تھوڑا سا نظر جھکا کے اور توجہ کے ساتھ ایک ایسے ایسے کرنا. یہ 1000 مرتبہ بھی کریں گے ویسا دل پہ اثر نہیں ہوگا. مولانا رومی فرماتے ہیں در زبان تسبیح و در دل گاؤ خر. زبان پہ تسبیح ہے اور دل میں گدھے گھوڑے پھر رہے ہیں، یعنی تخیلات. تھوڑا سا توجہ. نماز میں بھی کبھی توجہ ہٹ جاتی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے نا، اسی طرح ذکر بھی ہو جائے، ہٹ جائے تو فوراً واپس لائے. اس لیے توجہ کرنی ہے. در زباں تسبیح و در دل گاؤ خر این چنی تسبیح کیا دارد اثر. ایسی تسبیح تمہارے دل میں کیا اثر کرے گی جو تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو. اس لیے کم ہے. نماز میں کیوں نظروں کو پابند کیا؟ قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھو. بعضوں کو میں دیکھتا ہوں ایسے پیر کو دیکھ رہے ہیں، اتنا سر جھکانا کہ تھوڑی حلق سے مل جائے، مکروہ لکھا ہے. لہذا سیدھا کھڑا رہے آدمی، نہ کھڑے اور نہ بہت جھکے، سیدھا اپنی حالت میں کھڑا رہے. تو نماز کی میں نگاہ کو پابند کیوں رکھا؟ بعض لوگ گھڑی بھی دیکھ لیتے ہیں کتنا ٹائم باقی ہے. ارے بھائی گھڑی دیکھنے کا وقت نہیں ہے، نماز پہلے سے شروع کرو. اور اگر وقت جماعت کا قریب ہے تو باہر جا کے پڑھو تاکہ وہ جماعت کھڑے کرنے میں پریشانی نہ ہو. تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح جو ہم نے ابھی پڑھا. یہ سارا آدمی، اس کے لیے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے. کسی سے اللہ والے سے تعلق رکھنا، بیعت ہونا سنت ہے، لیکن یہ ذکر ہر آدمی کر سکتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم بیعت تو ہوئے نہیں، ذکر کیسے کریں؟ تو یہ ذکر عوامی ہے، ہر آدمی. ہاں بڑھانا ہو تو پھر کسی اللہ والے سے پوچھنا پڑے گا، بھئی میں 100 کی جگہ 500 کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ پوچھے گا تمہارے مشاغل کیا ہیں، تمہاری ذہنی حالت کیسی ہے، نیند پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بعضوں کو نیند کم آتی ہے، ان کو ذکر کم بتایا جاتا ہے ورنہ ذہن اور خشک ہو جائے گا. بعض وسوسے کے مریض ہوتے ہیں، ان کو بھی کم بتایا جاتا ہے. اس لیے ہر قسم کی، جیسے ڈاکٹر دیکھ کے دوا دیتا ہے مریض کیسا، اسی طرح شیخ دیکھ کے علاج کرتا ہے کہ مریض کیسا ہے. اس لیے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ تلاش کریں، گرد و پیش میں آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ جو شریعت و سنت کے مطابق دین پر چل بھی رہے ہیں اور چلا بھی سکتے ہیں. اللہ والوں سے رابطہ ہے ان کا، لہذا ایسے لوگوں کو تلاش کرنے سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں. کونوا مع الصادقین جب تک قرآن میں ہے، اور قرآن جب تک موجود ہے، جب تک اولیاء اللہ کا وجود ضروری ہے. اللہ تعالیٰ تو فرمائے ہمارے سچے پیاروں میں رہو اور پیاروں کو اٹھا لے جنگل میں بھیج دے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور اولیاء اللہ موجود رہتے ہیں. تلاش کرنے والوں کی کمی ہے. اللہ کا ورد تھوڑا سا کرنا. اس میں ذات اس کو کہا جاتا ہے. ایک اللہ ہے، اس میں ساری صفاتی نام ہیں سارے، رحمان، رحیم، علیم، خبیر، جبار، ستار، غفار. اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سے اس کی صفات الگ نہیں ہوتی. لہذا ایک دفعہ اللہ کہنے والا گویا 99 نام بھی لیتا ہے. اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ. جیسے نبی علیہ السلام کے نام پر درود شریف پڑھنا 1 مرتبہ واجب ہے، بار بار مستحب ہے. اسی طرح علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کرے 1 مرتبہ جل جلالہ کہنا ضروری ہے. اس لیے 1 مرتبہ، باقی پھر ایسے پڑھتے رہیں. اور یہ ہلکا سا دھیان، ایک زبان منہ میں تو ہے، ایک زبان دل میں بھی ہے، یہاں سے نکل رہا ہے. اللہ 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 اللہ. ہمارے رضوالہ فرماتے تھے دل کی گہرائی سے تیرا نام جب لیتا ہوں میں، چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات. کیونکہ بہار کائنات کا خالق جب اس کا نام لیا جائے گا دل میں بہاریں آئیں گی. اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ. مشائخ جیسے ڈاکٹر کے دواؤں کے طریقے مختلف ہیں، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، حکیمی.
اب ایک دوسرے سے لڑنے سے کیا فائدہ؟ جس کو جہاں مناسبت ہے وہاں جا کے دوا لے، وہ اس کو برا کہتا ہے، برا کہنے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح مشائخ کے طریقہ علاج میں فرق ہے، کوئی بلند آواز سے کرتا ہے، کوئی ذکر خفی کرتا ہے، بالکل خاموشی سے ذکر ہو رہا ہے۔ نقشبندیہ کے سلسلے کا طریقہ یہ، ایک دوسرے سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ علمت فرماتے ہیں جس کا شیخ جو چشتی ہے سلسلے میں، اس کے ابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں اور تینوں سلسلے والے چاچا ہیں۔ کیا بات ہے، بتائیں لڑائی کی کیا ضرورت؟ اور جو نقشبندی ہے اس کے ابا حضرت نقشبندی ہیں اور تینوں سلسلوں والے اس کے چاچا ہیں، چشتیہ وغیرہ، لہذا لڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو جس طرح کرتا ہے، جس کو جس بزرگ سے مناسبت اللہ والے سے ہو جائے وہ اس طرح ذکر کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں دیکھیں گے ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ میں نے جو روایت پڑھی یہ حدیث قدسی ہے، انا جلیسو، کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں جلیس ہوتا ہوں۔ جلیس کا سلیس ترجمہ ہم نشین، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ انا جلیس من ذکرنی، انا ما عبدی اذا ذکرنی، انا ما عبدی، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا ذکرنی، جب مجھے وہ یاد کرتا ہے۔ بتائیں ہم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ سنتوں پہ عمل، ہر وقت تو آدمی ذکر نہیں کر سکتا نا، لیکن گھر سے باہر نکل رہا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا، اب یہ کیا ہے؟ دعا پڑھ کے باہر نکل رہا ہے، گھر کی حفاظت بھی اور سنت کا طریقہ بھی۔ گھر میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شروع میں کہیں گے کیا حج کر کے آئے ہو کیا؟ سنت ہے اذا دخلت بیتک فسلم، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو سلام کر۔ ہم عائشہ فرماتی جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے۔ اچھے اچھے دیندار نمازی بھی اس سنت کا اہتمام نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم نے جب سے حضرت والا سے سنا، جب سے ہم نے گھر میں سلام کرنے کا رواج بنایا ہوا ہے، سنت بنائی ہوئی، سنت کا نور ہے بھائی۔ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ مولانا مظہر صاحب ہمارے حضرت والا کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جب سے مسلمانوں نے سلام ترک کر دیا بیماریاں بڑھ گئیں، ہر آدمی دعوت دے رہا، دعا دے رہا، السلام علیکم وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ آج سلام کر دے، یہ کون سا جواب ہے؟ وعلیکم السلام کہنا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے، وعلیکم السلام کہنا واجب ہے۔ اگر کوئی جواب منہ سے نہیں دے گا گناہ گار ہوگا، اس لیے اگر کوئی ہوں کرے نا تو کہے بھئی میں نے سلام کیا، ہاں تو میں نے جواب کیا ایسے دیا؟ آپ منہ سے جواب دیں، ذرا زبان کو حرکت کریں، یہ دعا ہے اور اس کا سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ فون پہ بھی ایسا ہوتا ہے السلام علیکم السلام علیکم، دونوں سلام، دونوں پر جواب واجب ہے، یاد رکھیے دونوں پر جواب واجب۔ مل گئے السلام، وہ بھی جلدی میں السلام علیکم، تو دونوں طرف سے سلام ہو گیا نا، تو اب دونوں کو جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے، ہر چیز میں، کھانے پینے میں، دسترخوان بچھانا، نیچے بیٹھ گئے کھانا شروع کر دیا، اور بہت سے نمازی نیک لوگ ٹیبل پہ کھاتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ، گول میز کانفرنس، نیچے بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں، پورا کھولو بھئی اس کو، میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں، نیچے بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔ ٹھیک ہے کسی عمر رسیدہ ہے آلتی پالتی مار کے بیٹھ کے کھائے، لیکن دعا پڑھے، پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، جو بھی دعا ہے وہ پڑھے، اور اس کے بعد میں دعا پڑھے، اور درمیان میں کھانا دسترخوان میں گر جائے تو اس سے اٹھا کے کھا لے، شرمائے نہیں کہ دسترخوان سے اٹھا کے، اسی لیے دسترخوان کو صاف ہونا چاہیے۔ الحمدللہ بعض دسترخوان بچھاتے ہیں اس کے اوپر سے چڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، دسترخوان کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے حضرت والا کے یہاں خانقاہ میں پہلے ایک چادر بچھتی تھی جو عمومی ہے، اس کے اوپر دسترخوان، اب دسترخوان بالکل صاف، اس میں جو گرے اس کو اٹھا کے کھا لو۔ حضرت حذیفہ ابن یمان اٹھا کے کھانے لگے، کسی نے کہا کہ ارے دیکھتے نہیں اتنے بڑے بڑے باہر کے سفیر آئے ہیں، تمہیں دسترخوان سے اٹھا کے کھا رہے ہو؟ آترک سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہم بھی احمقوں کی وجہ سے آقا کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، داڑھی کٹانا، منڈانا، یہ ٹوپی نہ لگانا، یہ احمقوں کی وجہ سے ہم آقا کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں اور توڑ رہے ہیں۔ لہذا کسی کی وجہ سے کچھ کام نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آئینے میں دیکھیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہے اور اللہ کا محبوب خوش ہے تو سارا جہاں خلاف و پرواہ چاہیے، پیش نظر تو مرد یہ جانانا چاہیے۔ اب اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا تو نہ چاہیے۔ بیوی کہے گی ہاں تم داڑھی رکھ لو گے تو بوڑھے لگو گے، کیا کوئی بوڑھا نہیں لگوں گا، لال براؤن خضاب لگا لوں گا۔ براؤن خضاب لگانا جائز ہے، کالا جائز نہیں ہے، براؤن خضاب لگانا جائز ہے، کالا کرنا ٹھیک نہیں۔ تو برا حضرت والا فرماتے تھے حنا لگا کے گزرتے ہیں گل رخوں میں ریاض خیر آبادی کا شعر ہے، حنا لگا کے، مہندی لگاتے ہیں، حنا لگا کے گزرتے ہیں گل رخوں میں ریاض، کچھ ان کی ریش مبارک کا اعتبار نہیں۔ تو بعد بڑے میاں بھی جوان بن جاتے ہیں، جس میں کیا ہے، براؤن خضاب لگا لو اگر عمر زیادہ ہو رہی ہے۔ اور جب حضرت فرماتے تھے اب جب اسٹرکچر ہلنے لگا تو اب ڈسٹمبر کرنے سے کیا فائدہ کالا خضاب لگانے سے،
مصروف ہیں جناب، اکبر الہ آبادی نے کہا مصروف ہیں جناب یہ کس بندوبست میں، اپریل کی بہار نہ ہوگی اگست میں، اب تو جوانی گزر گئی، اب تو بڑھاپا آ گیا۔ شاعر کہتا ہائے آہ لطف دیتا تھا سادہ پانی بھی، لطف دیتا تھا سادہ پانی بھی، ہائے کیا چیز تھی جوانی بھی۔ اب بڑھاپا آ گیا، تب بڑھاپا آ گیا تو بوڑھے بن جاؤ، اسی میں عزت ہے۔ داڑھی والوں کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت نعمانی صاحب حضرت والا کے پاس رہتے تھے، علامہ شبلی نعمانی کے سگے نواسے، نورانی چہرہ، حضرت والا کے پاس وہ وہیں ٹھہر گئے تھے، حضرت پورپوری کے مرید تھے، حضرت کے پیر بھائی تھے، بعد میں حضرت سے بیعت ہو گئے تھے، تو حضرت کے پاس رہتے تھے۔ کہنے لگے آج مجھے بس میں عجیب معاملہ ہوا، ہندوستان کے تھے نا، آج عجیب معاملہ ہوا ہمارے ساتھ۔ کیا ہوا؟ کہ میں کھڑا تھا تو ایک نوجوان نے کہا آئیے انکل، آئیے چاچا بیٹھ جائیے۔ اس زمانے میں چاچا کہتے تھے، اب تو انکل کہتے ہیں نا، انکل ہر عمر کے لوگوں انکل کہہ دیتے، چاچا کہنا دادا اچھا رشتہ ہے، آئیے چاچا بیٹھ جائیے۔ تو وہ بیٹھ گئے، ان کی عمر 60 سال تھی ایسے۔ تو ایک بڑے میاں جو پکڑ کے ڈنڈا کھڑے ہوئے تھے وہ 70-75 سال کے تھے۔ انہوں نے قبلہ محترم آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی ایج کتنی ہے؟ نے کہا میری 60 سال۔ کہا میری تو 70-75 سال ہے، اس نے مجھے نہیں کہا آپ سے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس لیے کہا کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اب میں چاچا بننے کے لیے تیار ہوں، آپ تو خود بھتیجے بننے کے لیے تیار ہیں، آپ سے کیسے کوئی کہے گا؟ عزت ملی نہیں ملی داڑھی سے؟ نبی کے طریقوں میں عزت نہیں ہوگی تو کہاں عزت ہوگی؟ بناؤں کس لیے پھر میں بھلا مغضوب کی صورت، میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی صورت پسند ہے، جبھی تو یہ پیاری صورت اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ نوجوان سمجھتے ہیں شادی نہیں ہوگی، اور شادی شدہ میں تو بیوی ناراض ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور نوجوان داڑھی رکھیں، ہم کہتے ہیں جس کو نہ ہو ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو اچھا رشتہ دیں گے، نیک حافظ قرآن سے شادی ہوگی انشاءاللہ۔ ایک آدمی حضرت والا کے پاس آتے تھے، ایک جوان، وہ کہنے لگے ذرا پریشان تھے، کیا ہوا؟ کہ وہ ایک جگہ شادی کی بات چلی تھی، لڑکی نے مجھے دیکھ کر جو ہے داڑھی دیکھ کر منع کر دیا۔ تو حضرت فرمایا آپ پریشان ہیں؟ ہاں پریشانی کیا بات؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، بری خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ جس نے داڑھی سے انکار کر دیا اس کا مطلب اس کو دین پہ چلنا نہیں تھا، اچھا ہوا کہ آپ اس سے بچ گئے۔ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ تمہارا رشتہ کسی نیک لڑکی سے ہوگا۔ حضرت نے فرمایا میں ٹنڈو جام جاتا تھا، اور ٹنڈو جام حضرت کیوں جاتے تھے؟ کراچی میں اتنا حلقہ نہیں تھا، اس لیے کبھی ٹنڈو جام جاتے تھے، وہاں بیان ہوتا۔ پھر جب کراچی میں حلقہ بڑھ گیا تو حضرت والا نے ایک شعر فرمایا کہ جب یہیں پر پا رہے ہیں جام ہم، کس لیے جائیں گے ٹنڈو جام ہم؟ جب یہیں جام پا رہے ہیں تو پھر کس لیے جائیں گے ٹنڈو جام ہم؟ تو حضرت نے فرمایا میں ٹنڈو جام گیا تو وہ آدمی مل گیا مجھے، وہ نوجوان ہنستا ہوا ملا، میں سمجھ گیا ظالم کا کام بن گیا۔ حضرت فرمایا کیا ہوا؟ کہنے الحمدللہ آپ کی دعا سے حافظ قرآن لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ تو نیک بنے انشاءاللہ نیک لڑکی ملے گی۔ اور جو سمجھتا ہے میں ذرا اسمارٹ بنوں، پھر ایسی لپسٹک پلسٹک میں وہ خرچ کرائے گی نا کہ نانی یاد آ جائے گی، نانی یاد آ جائے گی، اتنا خرچ کرائے گی۔ ایک تھا وہ جا کے بیٹھا ہوٹل میں تو کہا بابا اللہ کے نام پہ ایک چائے پلا دے، ایک اور لا دے، میری گرل فرینڈ بھی میرے ساتھ۔ فقیر کہہ رہا ہے میری ہمارے دوست بھی عجیب عجیب لطیفہ سناتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ارے فقیر ہو کے گرل فرینڈ بنا دیا۔ کہا نہیں، فقیر ہو کے گرل فرینڈ نہیں بنایا، گرل فرینڈ نے فقیر بنا دیا۔ تو یہ ایسے حالات ہیں آج کل۔ لہذا نیک ہوگی تو وہ گھر گھرستی جانتی ہوگی، کھانا پکا کے دے گی، ورنہ اکبر الہ آبادی اس زمانے میں کہتے ہیں ان سے بیگم نے فقط اسکول ہی کی بات کی، یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی۔ تو نوجوانوں کو میں کہتا ہوں اول تو شادی جلدی کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب، جلدی شادیاں نکاح کرو۔ اگر نکاح کو مشکل بنا دو گے، آج کل 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لگیں گے شادی میں۔ نکاح مولانا صاحب کتنے لیتے ہیں؟ 2 4 5 ہزار۔ ابھی ایک غریب قاری صاحب کا نکاح ہوا ہے، ہمارے جو دوست ہیں جو نکاح رسل، انہوں نے کہا میں مفت میں پڑھاؤں گا۔ وہ خود غریب ہے اور نیک ہے، انہوں نے کہا میں مفت میں پڑھاؤں گا۔ تو مولوی تو مفت میں پڑھانے کے لیے تیار ہے، اور آپ 2 4 جوڑے بنانے اور سونا لینا ضروری ہے؟ سونا اتنا مہنگا ہے، کیا ضروری ہے بھائی؟ منجوس کا سیٹ آتا ہے، کنجوس آدمی کے لیے منجوس بہترین ہے۔ کنجوس ہے یا غریب ہے یا بلا وجہ بھی۔ ایک دوست جو فون آیا کراچی میں تو یہ سب ہوتا رہتا ہے، ارے وہ جا رہے تھے شادی میں، ان کا سب زیور لے گئے بیوی سے چھین کے۔ میں نے فون کیا کیا ہوا بھائی؟ کہ کچھ نہیں ہوا الحمدللہ۔ میں نے کہا بھائی سنا تمہارا زیور ہے؟ زیور کیا تھا؟ یہ سب منجوس کا تھا۔ میں نے کہا خوب کنجوس آدمی نکلے تم۔ کتنا نقصان ہوا؟ 2000 4000 کا نقصان۔ اب اگر سونا ہوتا 2 4 لاکھ کا نقصان ہوتا تو آدمی دل پکڑ کے بیٹھ جاتا۔ سادگی میں حسن ہے، لہذا شادی جو ہے 20,000 25,000 50,000 میں ہو سکتی ہے،
کتنے لوگوں کو ولیمہ کھلانا ضروری ہے؟ سب کو، 500 آدمی کو۔ امام حضرت والا فرماتے تھے امام نیک ہوتا ہے، مؤذن اور خود۔ لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا کوئی نہ کھائے مگر متقی کھائے۔ امام، مؤذن اور دولہا، ولیمہ ہو گیا۔ چلو بھئی، اور قریبی دوستوں کو بلا لو، اپنے گھر میں بٹھا کے ولیمہ کھلا دو، لیکن اس کے لیے دیر کرنا، ذرا پیسے جمع کر رہا ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں۔ ابھی کہاں کھڑے ہو؟ ہوا میں کھڑے ہو۔ بلا وجہ تاخیر کرنا۔ ایک دوست نے پوچھا میری بہن کینیڈا سے آئیں گی 1 سال میں، تو میں چاہ رہا ہوں جب شادی کروں۔ میں نے کہا اتنی دیر ایک موہوم وجہ کے لیے دیر کرنا جائز نہیں ہے، جلدی شادی کرو، وہ آئیں تو ان کو ولیمہ بعد میں کھلا دینا، بعد میں کھانا کھلا دینا۔ بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں۔ منگنی ابھی ہو، 4 سال بعد شادی ہو، کیا اگر لڑکی پڑھ رہی، لڑکی کا پڑھنا کون سا فرض واجب ہے، اور لڑکے کو بلا وجہ اس کو روایت میں آپ فضائل اعمال دیکھیں، میں بخاری شریف کا حوالہ نہیں، ہر آدمی کے گھر میں بھی ہونا چاہیے اور مسجد میں بھی ہوتی ہے، کتاب دیکھ لیں۔ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو جب نماز کا وقت ہو جائے، صحیح ہے؟ میت تیار ہو جائے، اب کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کوئی فلاں آ رہا ہے، کہ کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا، جلدی دفناؤ اس کو، جلدی منزل پہ پہنچاؤ، بلا وجہ تاخیر مت کرو۔ جب بے نکاحوں کا رشتہ ہو جائے، بلا وجہ تاخیر مت کرو۔ بلا وجہ کوئی خاص وجہ ہے تو اور بات ہے، چلو بھئی 2 مہینے 6 مہینے لگتے ہیں تو وہ بات الگ، لیکن 2 سال 5 سال لڑکی عالمہ بن رہی ہے، عالمہ بننا فرض واجب ہے، رشتہ اس سے زیادہ ضروری ہے بھائی۔ عالمہ بن رہی اس لیے نہیں دیا رشتہ، 1 سال ہم نے قربانی دی، قربانی کوئی نہیں دیا۔ اصل قربانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو لڑکی بعد میں ہی پڑھ سکتی ہے، اگر پڑھنا ہی اتنا ضروری ہے وہ بعد میں ہی پڑھ سکتی ہے۔ سنتوں کا اہتمام اور روایت، ہم سنتوں کی زندگی پہ آئیں گے تو رسومات خود بخود نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والی حیات نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ آج اتوار ہے شاید، کیا جب بھی لوگ آرام سے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔